یا بھوکے مر جائیں اس سے مجھے کیا، میں نے تو آنے کے بعد خالی نہیں کرنا، بکری کے سر اور پیر ایک غریب کے گھر سے لے لیے، اصول سود پر سود اصول کے طور پر، اور گھر میں بیوی سے کہا دو ہم بکری کے سر اور پیر لائے ہیں، اچھے سے پکاؤ مزے سے کھائیں گے۔ کھانا پکنے لگا، ہانڈی سے اتنی خوشبو آئی، ایک مرد درویش ایک فقیر نے دستک دی، حبیب تیرے گھر کی ہانڈی سے اتنی اچھے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، ارے مجھے بھی کچھ کھلا دے۔ حبیب نے دروازہ کھول کے کہا او فقیر، اگر میں نے تجھے اپنی ہانڈی کا کھانا دے دیا تو تو کوئی امیر نہیں ہو جائے گا، البتہ میں غریب ضرور ہو جاؤں گا، چاہے یہاں سے میں کچھ نہیں دے سکتا۔ ہر فقیر مانگنے نہیں آتا، کوئی فقیر دینے بھی آتا ہے۔ اس فقیر نے کہا تھا حبیب ظلم کی زندگی بہت طویل نہیں، ایک دن اللہ کی عدالت میں کھڑے رہنا ہوگا۔ لرز گیا وجود، لیکن اب بھی دل چرا نہیں، دوسرا کچوکا تیر کر لگا۔ فقیر تو چلا گیا، کھانا پک گیا۔ کھانا پکنے کے بعد بیوی نے دسترخوان پہ ہانڈی رکھا، جیسی ہانڈی سے ڈھکن ہٹا تو کیا دیکھا، پوری ہانڈی خون میں تبدیل ہو چکی۔ واقعے نے بہت متاثر کیا، دل پہ بوجھ بے چینی آئی۔ حبیب نے سوچا چلو کہیں چلتے ہیں، گھر سے بھوکے نکل گئے، چلو کہیں چلتے ہیں۔ بچوں کے جملے، فقیر کے جملے، ہانڈی کا خون بن جانا، چلو کہیں چلتے ہیں۔ نکلے، بصرہ میں رہتے تھے، خانقاہ تھی وہاں، مولائے کائنات کے خلیفہ امام حسن بصری کی خانقاہ، وہاں گئے، کیا دیکھا محفل سجی، وہاں پہنچے، دل کا بوجھ لے کر محفل سجی ہے۔ حسن بصری لوگوں کو کہتے لوگوں توبہ کرو، لوگوں اللہ سے صلح کرو، لوگوں توبہ کرو، لوگوں اللہ سے صلح کرو، تم کتنے بھی پاپی ہو، تم کتنے بھی گنہگار ہو، توبہ کرو کہ میرا اللہ معاف کر دے گا، سچی توبہ کرو کہ اللہ میرا اللہ معاف کر دے گا۔ آؤ اللہ کا انعام ہے، سبقت رحمتی اللہ غضبی کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت دے گئی ہے، توبہ کر لو اللہ معاف کرے گا، توبہ کر لو اللہ معاف کرے گا۔ حبیب کبھی ایسی محفل میں بھی آئے تھے، پہلی بار آئے تھے، محفل کے کنارے کھڑے ہو گئے، امام حسن بصری کے منہ سے ایک جملہ نکل گیا، تیر کی طرح گیا اور پیوست ہو گیا، لوگوں توبہ کرو اللہ سے صلح کرو تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، لوگوں تم کتنے بھی گنہگار ہو لیکن حبیب سود خور کی طرح تو تم گنہگار نہیں ہونا۔ ارے اگر آج کی تاریخ میں حبیب بھی توبہ کر لے تو اللہ اس کو بھی بخش دے گا، اس کو بھی معاف کر دے گا۔ حبیب نے سننا تھا، حبیب چند قدم قریب آئے، کہا بزرگ یہ جو جملہ کہا ایک بار اور کہہ دو، ایک بار اور کہہ دو۔ امام حسن بصری نے کہا اگر آج حبیب بھی توبہ کرے اللہ اس کو بھی بخش دے گا۔ پھر قریب آ کر سامنے کھڑے ہوئے کہا بزرگ ایک بار اور کہہ دے، کہا اگر آج حبیب بھی توبہ کرے، حبیب سود خور بھی، اس مجمع میں پوچھ جیسا تو کوئی نہیں ہے، اس سے اچھے ہی لوگ ہیں۔ وہ امام حسن بصری کہہ رہے تھے وہ اتنا برا ہے معاذ اللہ کہ اگر وہ بھی توبہ کرے میرا اللہ اس کو ہی معاف کر دے۔ حبیب نے پیر پکڑ لیے، آپ گواہ رہنا آپ کے کہنے پہ حبیب نے توبہ کر لی۔ کون ہو تم؟ یہ کبھی ایسی محفل میں آئے کون؟ حبیب تو میں، حبیب سود خور تو میں، توبہ کر بیٹے، ایسی توبہ نہیں چلے گی، جس کا لیا اس کا دے دینا پڑے گا، کر دیا سب کا، اور جو جن کو نہیں پہچانتا تھا میں نے وہ سب اللہ کے لیے صدقہ کر دیا، کچھ نہیں مانگا تھا سب صدقہ کیا، توبہ کی، مرید ہوئے، واپس پڑھتے حبیب میرے اللہ کا کرم ہے، سب کو منانا بہت مشکل ہے، سب کو منانا بہت، میرے اللہ کو منانا بہت آسان، سب سے آسان اگر کسی کو راضی کرنا اور منانا ہے وہ میرا اللہ ہے، اور جلدی مان جاتے ہیں اپنے بندوں سے، کیونکہ پیار بہت کرتے ہیں۔ ہم نے سب کے پیار کی قدر کی، اس کے پیار کی قدر نہیں کی۔ ماں باپ کی نافرمانی کرو تو ماں باپ کہتے نکل میرے گھر سے، میری نہیں سنتا نکل میرے گھر سے، لیکن
لیکن اللہ کی اتنی نافرمانی کرتے کبھی نہیں کہتا نکل میری زمین سے، میرا بسایا ہوا پانی مت پینا، میرا اگایا ہوا اناج مت کھانا، میرے پیدا کیے کپڑے مت پہننا، کبھی نہیں کہتا۔ پاپ کرتے رہو پردے ڈالتے ہیں، پاپ کرتے رہو پردے ڈالتے ہیں، اس کو منانا بہت آسان۔ سب کی محبتوں کی قدر کیا، اس کی بھی تو قدر کی۔ سب سے پیار کر کے دیکھا نا، اس سے بھی پیار کر کے دیکھو۔ سب کے لیے رو کے دیکھا نا، اس کے لیے بھی رو کے دیکھو۔ سب کو منا کے دیکھا نا، اس کو بھی منا کے دیکھو۔ سب سے دوستی کر کے دیکھا، اس سے دوستی کر کے دیکھو۔ سب کے آگے ہاتھ بڑھا کے دیکھا، اس سے بھی ہاتھ بڑھا کر کے دیکھو۔ وہ تو خود کہتا ہے جو میری طرف چل کے آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ اتنا بڑا ہے لیکن اتنا کرم فرمانے والا ہے۔ حبیب نے توبہ کی، مرید ہوئے، گھر جانے لگے، بوجھ ہلکا ہو گیا دل کا، توبہ کرنے سے بوجھ ہلکا ہو گیا۔ گئے، ابھی تک بھی وہ بچے کھیل رہے تھے، یہ سارے معاملات ہوتے تھے، اب بھی وہ بچے کھیل رہے تھے جنہوں نے نکلتیوں میں کہا تھا ہٹو ہٹو ابھی سود کھولا رہا ہے، اس کے پیروں کا گناہ اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے۔ وہ بچے اب بھی محلے میں کھیل رہے تھے، اب حبیب جب گھر کی طرف پلٹ رہے ہیں تو بچے کہتے ہیں ہٹو ہٹو حبیب اللہ کا حبیب بن کر کے آ رہا ہے، ہٹو ہٹو حبیب اللہ کا حبیب بن کر کے آ رہا ہے۔ حبیب نے کہا مولا کیسا ہے تو کریم کرم کرنے والا، میں نے توبہ وہاں کی کسی کو خبر بھی نہیں، میں نے توبہ وہاں کی کسی کو خبر، ادھر توبہ کی ادھر لوگوں کے دل میں میری محبت ڈال دی۔ پتہ ہے وہ سچی توبہ کرنے والا حبیب کون تھا؟ اسی حبیب کو دنیا حضرت حبیب اجمی کے نام سے جانا۔ اور وہ حبیب اجمی کون ہے آپ کو پتہ ہے؟ غوث پاک کے بھی پیروں کے پیر ہیں اور غریب نواز کے بھی پیروں کے پیر ہیں، امام حسن بصری کے خلیفہ ہوئے۔ اور پتہ ہے پھر وہ حبیب کس منزل پر پہنچے؟ کہاں پہلے کی زندگی، اب دیکھنا کہاں پہلے کی زندگی، کہاں پہلے کی زندگی، اور اب توبہ کی کس کے ہاتھ میں کی توبہ؟ امام حسن بصری کے ہاتھ میں، وہی ان کے پیر بھی ہوئے، وہی ان کے پیر بھی ہوئے، ان کے ہاتھ میں توبہ کی۔ اب توبہ کر کے جب زندگی بدلی، جب زندگی بدلی پھر اتنے پرہیزگار اتنے متقی ہوئے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ مقام پایا کہ ان کی بھی خانقاہ بنی، پھر ان کی بھی خانقاہ بنی۔ ایک دن امام حسن بصری اب ان سے ملنے جا رہے ہیں، ہائے ہائے کیا مقام پایا کہ پیر ملنے جا رہا ہے۔ مغرب کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، حبیب اجمی نماز پڑھانے لگے۔ حسن بصری آئے، آنے کے بعد دیکھا حبیب نماز پڑھائے، دل میں خیال آیا پہلے کیسا تھا، پہلے کیسا تھا، میں پیر ہوں، توبہ میں نے کرائی، اس کے پیچھے نماز کیسے، اس کے پیچھے ہے تو میرا شاگرد، میرا مرید، میرے ہاتھ میں توبہ کرنے والا، اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھے؟ نہیں پڑھی۔ نماز کے بعد پھر اپنی نماز پڑھی، مرید تھی، انہوں نے دل میں کوئی ملال نہیں لایا، کوئی ملال نہیں لایا۔ رات ہوئی، عبادت کرتے کرتے امام حسن بصری کی آنکھ لگی تو خواب میں